السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالین۔ وقال اللہ تعالی فی قصہ یونس علیہ السلام: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ قصہ یونس علیہ السلام ایمان والوں کے لیے امید کی کرن ہے، اور اس مرحلے پہ کہ جہاں دعوت اور ابلاغ کا کام ہو، وہاں صبر سے کام لینا از بس ضروری ہوتا ہے، اور اس میں مسلسل کفر کے رویوں سے تنگ آ کر وہاں سے مایوس ہو کے نکل جانا، اس قصے میں یہ پیغام ہے کہ خدا کی رحمت اس وقت تک ڈھانپ کے رکھتی ہے جب تک اس پہ یقین کر کے اس کے ساتھ اٹیچ ہوا جاتا ہے۔ اور جب یونس علیہ السلام اندھیروں کے اندر گھر گئے تو ان کو یقین ہو گیا کہ ایسے میں خدا کے سوا کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے، اور انہوں نے اسی وقت اپنی غلطی کو خدا کے سامنے پیش کیا اور خدا کی تسبیح کی، اور تسبیح کی یہ شان ہے کہ خدا کی پاکی بولنے کی وجہ سے خدا عذاب کو، تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بولا: لا الہ الا انت سبحانک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اور بے شک تو پاک ہے کہ تیرا کوئی شریک ہو، مجھ سے تو غلطی ہو گئی۔ اور پھر خدا نے یہ کہہ دیا ساتھ ہی اپنے کلام میں: وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ اللہ کی پاکی بولنے والوں میں سے نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک وہی ان کی قبر بن جاتی۔ اور یہ یقین اور ایمان کی کمال ہے کہ خدا کی رحمت فوراً پلٹتی ہے اور ان کو نجات دیتی ہے، اور پھر آگے کے سارے انتظام بھی خدا خود کرتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں وہاں رہنے کے لیے یہ روایات ہے کہ اتنے دن رہے یا اتنے مہینے رہے، صرف 3 دن کا تذکرہ ہے، اور یہ واقعہ اس حقائق کو دیکھ کر دیکھنا چاہیے کہ جس میں بڑی بیل مچھلیوں کا شکار کرنے والے یورپ کے لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہاں بڑی بڑی مچھلیاں جو درمیانی قسم کی کشتیوں کو بھی الٹا کے رکھ دیتی ہیں اپنے وزن کی وجہ سے، اور کئی ٹن ان کا وزن ہوتا ہے، تو انہوں نے مچھلیاں پکڑی شروع کر رکھی تھی، تو ان سے اگلے والی جو بڑی کشتی تھی اس نے ان ویل نے ٹکر مار کے الٹا دیا، اور یہ جب خود قبضے میں آ گئی اس سے پیچھے والی بڑی کشتی میں، تو وہ وہاں اس کو شکار ہو گئی، اور شکار کرتے ہوئے مشینوں سے جب اس کو کاٹا جاتا ہے تو اس کے اندر انسان سے بھی بڑی بڑی مچھلیاں اپنے پیٹ میں موجود ہوتی ہیں، تو وہ جو نکالتے گئے تو آخر پہ ان کو ایک اپنے سامنے ہی ایسا منظر ملا کہ اگلی کشتی کا جو منیجر تھا وہ اس کے پیٹ میں پہنچا ہوا تھا۔ اس نے جو ہی کشتی الٹی تو بڑی ویل نے اس کو لقمہ بنا لیا، اور وہ اس پیک میں موجود تھا جب اس کو، اور تقریباً 1 دن اور دو دن تک تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں سانس لے رہا تھا، اور نرم گدوں پہ میں لیٹا ہوا تھا، اور اس کے بعد میری سانس اٹھنے لگی اور نیند بیہوشی مجھ پہ طاری ہو رہی تھی، اور اس کے بعد وہ کشتی آگے شکار ہو گئی، اور وہ ہسپتال میں پہنچ گیا منیجر صاحب کشتی کا، تو اس کو نے یہ آ کے بتایا، تو تیسرے دن اس کو بیہوشی ہو رہی تھی، اور اس کے بعد اس نے فوت مر جانا تھا۔ تو گویا زیادہ سے زیادہ 3 دن یا 1 دن یا 2 دن کے اندر وہ اگر ہوتا ہے تو نجات پا جاتا ہے یا زندہ ہوتا ہے، اور اس کی سانس اندر آکسیجن موجود ہوتی ہے، تو اس لیے حساب سے میں یہ کہنا کہ 40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ کوئی روایتیں نہیں ہیں،
اور معقولیت کے بھی خلاف ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے وہ ساحل پہ اگل دیا، اور اس کے ساحل پہ اگلنے پہ ان کے جسم کے اندر جو پھوڑے بن گئے تھے، اور اس کے مکھیوں سے اور تکلیف سے بچانے کے لیے خدا نے ان پر کدو کی بیل اگا دی، جو ان کے لیے حفاظت کا کام کر رہی تھی، اور پھر قوم پہنچ گئی اور پھر انہوں نے اس کو نکالا۔ تو یہ خدا سے امید رکھ کر اور خدا کی تعریف کر کے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر کے بولنے پہ خدا کی رحمت فوراً پلٹتی ہے۔ اور اس لیے خدا کے کلام میں اور جگہ پہ ہے ثم یتوبون من قریب، غلطی ہو گئی تو اس کے فوراً ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے بولتے ہیں، تو خدا سن کر ان کے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سمندری اندھیروں میں اس نے ہم کو پکارا، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب جو بھی یہ بولے گا تو ہم اس کو نجات دیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی دعائے حزین پڑھے گا، حزن والی دعا پڑھے گا، ضرور نجات پائے گا، اور یہ اس کی کامیابی کا زینہ ہے۔ قصہ یونس مسلمانوں کے لیے یہ کلمہ توحید تسبیح دے گیا، جو بہت بڑی نجات کا ذریعہ ہے، اور کیونکہ اس کے ساتھ ہی خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والوں کو ہم نجات دیں گے ہی دیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔